میری شخص نے پتا کیا یہ بھکاریاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے، اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت مینو میں کہا ایک مینو سیدھا پیو ہے نہیں، اور پیو یہ واقعی ہی ہے نہیں، میں آخیا پیو لب مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ جا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل ہے منحوس الشکل قبیح العقل، مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس اشر الناس، تو ہے جیلم دی کتی تے روڈ دے اتے بننی ہوئی ہر بندے نو تو پہ جانا ہے۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ منہ ویخ متھا ویخ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا جین نہیں کھوتا۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ صرف ایک منٹ میں بتا دوں، صرف اب تسی ادا منہ نہ صرف 2 منٹ ویکھو افریقہ دا باندر لگے گا۔ یہ شکل ہے جناب، یہ شکل ہوندی ہے۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ آخر یہ کافی لوگ سنتے ہیں، پردے میں بات کروں گا، شہر دے وچ نویں بازاری عورت بھی آ جاوے نا کنجر لوگ بڑے نس نس کے جاندے جے، اودا ہی مہینے تو بعد واپس بھی آوندے جے۔ اے او مذہبی کنجری لوگ جاندے بھی یہ دن آنا بھی یہ تو ٹینشن نہ لو، ہن سارے بیگ گیئر لائے ہوئے۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں۔ ہر ولی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی۔ مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر یا کیا بلا ہے، وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینوں۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار۔ جب میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ تو جے لمدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے، اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آوندی۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ پہ جاندہ ہے پاپیاں نو جناب بڑا جے میں کہتا تینوں لگ پتہ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ اور لانتیا تجھے نہیں پتا، ویسے بھی تو انجینئر ہے، رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے مولوی اسی 10 سال اسی پڑھے ہیں۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں۔ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ یہ میری بات ہے۔ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ مشکاۃ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے۔ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں۔ منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر خچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے۔ میری شخص نے پتا کیا یہ بھکاریاں نکالتا ہے
کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. میں آج بریلوی عوام سے مخاطب ہوں یہ گرین پگڑی کے اندر کہ اب آپ لوگوں کا عشق رسول کہاں گیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ لوگوں پر 295 سی لگوایا کرتے تھے, گستاخ رسول کہہ کے ماں ورائے عدالت قتل کر دیا کرتے تھے, اور آج جب آپ کے گھر میں گستاخی نکلی ہے اور وہ شخص بھی موجود ہے اور ڈٹا ہوا ہے, بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا, الٹا یہ علماء اسے جسٹیفائی کرنے آ گئے, تو اب آپ کی غیرت کا امتحان ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں, ایٹ لیسٹ آپ کو قانونی راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے جو آپ کو ورگلا کر میرے خلاف انہی علماء نے کیا تھا. اب آپ کی غیرت کہاں پر ہے؟ میں بریلوی عوام سے مخاطب ہوں. تو یہ فاروقی مزاج جو انہوں نے ڈکلیئر کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, تو پاکستان کے قانون میں ان پہ 298A بھی لگتی ہے, توہین صحابہ والی. ہم نہیں کہتے کہ لگائی جائے, ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے 295C کی, 295A کی, B کی, 298A کی. لیکن وہ مولوی جو بات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے علم فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے, کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ وریاض باللہ تعالی. میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ کوئی لگی لپٹی بات نہ رہے. یہ اس وقت گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں, کوئی سامنے نہیں آ رہا, اور جب مجھ پہ جھوٹا الزام لگا تو یہ روڈز بلاک کر رہے تھے, دھمکیاں لگا رہے تھے NCCIA کے آفس میں جا کے, پولیس والوں کو دھمکیاں لگا رہے تھے. آج یہ سارے مرے پڑے میں, ان کا سارا عشق صحابہ ختم ہو گیا, عشق رسول ختم ہو گیا, اور وہ جو بڑی انہوں نے ایک چیز لانچ کی ہوئی ہے اپنے ایک رہنما کے طور پر, حضرت معاذ اللہ یعنی کہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار, المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر صاحب. آپ کہاں ہیں جناب؟ آپ تو بڑے فخریہ بتا رہے تھے ہم نے 298A پاس کروا لی ہے, گستاخ صحابہ کے لیے 10 سال کی قید ہوگی, اور یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں نان کمپاؤنڈیبل ہیں, ان کی توبہ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے توبہ کیا کروانی تھی؟ کیا قانون کی گرفت میں لینا تھا اس بندے کو؟ آپ تو گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے. یہ کون سا مزاج ہے کہ جس میں آپ گالیاں نکال رہے ہیں نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آ کے بزرگوں کو, جنہوں نے چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, یہ سارے کلمے انڈورس کیے, آپ نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائیں اور ان کے حق میں مناظرے لڑے. جو ان کو ایکسپوز کر رہا ہے اسے گستاخ ڈکلیئر کر کے سیدنا عمر کا سہارا لے کر, یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا پھر کہ میں گالیاں نکالنا شروع کر دیتا اگر گالیاں جائز ہوتی. الحمدللہ میرا بھی مزاج فاروقی ہے, لیکن گالیوں کے حوالے سے نہیں, اس حوالے سے کہ میں الحمدللہ ایک تلوار سے سب کو لائن حاضر کرتا ہوں, اور یہ تلوار زبان کی تلوار ہے. چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو, بقول تمہارے, ہم تو 1 لاکھ ٹن حسین رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا. چاہے کوئی تھانوی دجال ہو, چاہے کوئی شبلی دجال ہو, جن لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, ان سب کو ہم ایک نعرے سے لائن حاضر کرتے ہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ.